لیکن جو وقت گزر رہا ہوتا ہے اس وقت صبر جو ہے نا وہ ضروری ہے. اللہ اکبر. تو دیکھیں ان کی پیاری پیاری نصیحتیں کتنی پیاری کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. لیکن یہ سارے کام جو ہے نا یہ بڑے عزم الامور ہیں, یہ بڑی ہمت کے کام ہے. جو کر گیا تو وہ دیکھیں نا یہ کام وہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جس کے بدلے آپ کو جنت ملنی ہے, یہ وہ کام ہے. آپ پورا دن کسی کمپنی میں جاب کریں نا, آج کل لڑکے لڑکیاں اتنی جابز کر رہے ہیں پڑھائی کرنے کے بعد, تو ان کے سارے کام آپ کو پورے دن میں جو آپ کی ڈیوٹی ہے نا وہ کرنے پڑتے ہیں. تو پھر جا کے آپ کو مہینے کے اینڈ پہ 1,00,000 1,50,000 تنخواہ ملتی ہے, وہ بھی کسی کی کم ہوتی ہے. پھر جا کے وہ آپ کو وہ رقم ملتی ہے. تو یہاں پر اگر وہ جنت کے کام نہیں نا سارے کریں گے تو جنت کیسے ملے گی؟ جنت کیا ایسے مل جائے گی؟ اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. اس کے لیے یہی محنت ہے, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کے, صبر کرو اور نیک اعمال جمع کرو اور نمازیں پڑھو, پھر نمازوں کی حفاظت کرو مطلب کہ قائم رکھو. یہ ہے قرآن پڑھو تو اس کو طریقے سے پڑھو, سمجھ کے پڑھو, جتنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے وہ سارے کام, بس کوئی مشکل کام نہیں ہے دیکھا جائے, لیکن جو نہیں کرتے ان کے لیے بہت مشکل کام ہے, ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں. آیت نمبر ہم شروع کرتے ہیں 18, ٹھیک ہے, جس میں اب وہ نصیحت کیا کرنے لگے ہیں اور اللہ نے وہ لکھ دی کیا, وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اور لوگوں سے بے رخی اور غرور گھمنڈ سے نہ ملا کر. تُسَائِرْ کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑ لینا, ایسے دیکھ کے کر دینا کہ میں نے نہیں اس سے ملنا. ایسے نہ کسی کو کیا کرو, منہ نہ موڑا کرو کسی سے ناراض ہو کے, یا کسی کو کمتر نہ سمجھا کرو, ہو آگے پھر ہمارا ٹائم ضائع کرنے. تو یہ نہ کیا کرو, خندقہ للناس, لوگوں سے بے رخی نہ کیا کرو گھمنڈ کے ساتھ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ ولا تمشی فی الارض, اور زمین پر چلو تو کیسے چلو, اور نہ زمین پر اکڑ کے چلو. مراہن کا مطلب ہے اکڑ کر, اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو. ولا تمشی, اور نہ چلو, تمشی کا مطلب ہے چال, فی الارض زمین پر, مراہن یعنی اکڑ کر, اور زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو. کیوں؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, کیونکہ اللہ نہیں پسند کرتا کسی بھی خود پسند کو اور ڈینگے مارنے والے کو اور مغرور کو. مختال فخور یعنی خود پسند, اپنے آپ کو پسند کرنے والا بس, اور تکبر کرنے والا. اللہ نہیں ایسے لوگوں کو پسند کرتا, اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کے اندر, دیکھیں پھر رائی کا دانہ, یہ رائی کا دانہ اس لیے رکھا ہے کہ اس کا وزن کوئی نہیں ہوتا, اتنا چھوٹا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا, وہ جنت کی نا خوشبو بھی نہیں پا سکے گا, اسے خوشبو نہیں آئے گی. اور خوشبو 40 سال کا سفر ابھی رہتا ہوگا جنت میں جانے کا, 40 سال کا, تو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی, وہ اس کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اللہ اکبر. تو اس لیے یہ تکبر اللہ کو اتنا ناپسند ہے. اب انہوں نے کیا نصیحت کی ہے اپنے بچے کو کہ ایک تو لوگوں سے نا بالکل تکبر سے نہیں ملنا, اور اپنی چال اپنی بڑی اچھی رکھنی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے نا, تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم لکھتے ہیں کہ وہ چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی اونچائی سے نا نیچے کو آ رہا ہے, جیسے ہم کوئی گھاٹی اترے نا تو بڑے آرام سے کہ گر نہ جائیں ہم تو اس لیے گھاٹی اترتے, لیکن ان کی نیچرل قسم کی, ان کی نیچرل چال تھی کہ وہ ایسے چلتے تھے جھکے ہوئے, نیچے کو جھک رہے ہوتے تھے کہ چال میں بھی کہیں تکبر نہ آ جائے. کئی لوگوں کی چال میں آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ہوتا ہے تکبر, یا تکبر ہوتا ہے یا ان کی ایک عادت ایسی ہو جاتی ہے, ہم نہیں کہہ سکتے ہاں, لیکن بہرحال اللہ نے منع کر دیا کہ میری زمین پر نہ اکڑ کے نہ چلو. اکڑ کے چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. تم اکڑ کے نہ تو ان پہاڑوں کو چھو سکتے ہو, اتنا لمبا پھر ہاتھ کرو نا, یا تم ان زمین کو پھاڑ سکتے ہو, کر تو تم کچھ بھی نہیں سکتے, تو کیوں اکڑ کے چلتے ہو؟ اللہ کو عاجزی پسند ہے, صرف عاجزی, کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہے جو عجز و انکساری کے ساتھ رہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اخلاق والے کوئی نہیں تھے. ان کا اخلاق ایسا تھا کہ انس رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنی دیر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا, میں نے آج تک وہ مجھے ناراض نہیں ہوئے. ہم اپنی کام والیوں کو نا بات بات پہ ڈانٹتی ہیں, جو صحیح بات ہے, غصہ آ جاتا ہے, یہ کہہ دیا, غصہ آ گیا, وہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو مہمان آ گئے, تو میں نے کہا کہ انس جاؤ دودھ لے کے آؤ, یا کوئی چیز منگوائی, وہ جا کے کھیلنے لگے. اب وہ خود نکلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جا کے وہ بچوں میں کھیل رہے ہیں, اور سر پہ پیار دے کہتے بھول گئے تمہیں میں نے کسی کام پہ جاتا, پیار کر کے کہتے ہیں. وہ کہتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 یا 12 سال رہا ہے میں پاس, میں نے ایک دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں نہیں دیکھا.
کہ وہ غصہ کریں کہ تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا. تو ہے نا یہ عزم کے کام, یہ بڑی ہمت کے کام ہے کسی کے چیزوں کو اگنور کر دینا اور غصہ نہ کرنا. ہمیں تو بات بات پہ غصہ آتا ہے. ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کھول کے رکھ دیا کہ اس طرح پڑھو سمجھ کے, تاکہ تمہیں بھی سمجھ آئے اور یہ سیکھو چیزیں. کو ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سناؤں کے بجائے کہ وہ غصہ کرتے تو وہ صبر کیسا کرتے تھے اور اخلاق ان کا کیسا تھا. کہ وہ ایک شروع میں آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ کتنے ان پہ ظلم کرتے تھے اور کتنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں, بہت زیادہ. شروع کے جو اسلام کے دن تھے لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو چھپ کے کرتے تھے, سر عام نہیں کرتے تھے, لوگ پھر سزائیں دیں گے. اس زمانے میں وہ جب ایک گلی سے گزرتے تھے تو ایک اماں جو ہے نا اسپیشل کھڑی ہو کے نا کوڑا پھینک دیتی تھی کہ مطلب اتنی نعوذ باللہ نفرت. یہ روزانہ ہوتا, وہ کپڑے جھاڑتے اور آگے چل پڑتے اور صبر کرتے. ایک دفعہ گئے تو کھڑے ہو گئے کہ کوڑا نہیں آیا, آج اماں جی نے کوڑا نہیں پھینکا میرے اوپر, تو چپ کر کے چل پڑے. پھر دوسرے دن آئے تو کہا اماں جی پتہ نہیں کہاں گئی ہیں کہ میرے اوپر کوڑا ہی نہیں پھینکا. تیسرے دن آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ادھر جو رہتی ہیں وہ کیا ہوا, کہتے ہیں جی بیمار ہے بہت زیادہ. ان کی تمیاداری کرنے کے لیے چلے گئے اور ان کی تمیاداری کی, ان کی خدمت کی, ان کو لالا کے دودھ بھی پلایا, کھجوریں بھی دی. تو جب انہیں پتا چلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ سب کچھ کیا ہے تو ایمان لے آئی. کسی کو ایمان میں لانا بھی نا کوئی معمولی کام نہیں ہے. کوئی آپ سے امپریس ہوگا, کوئی آپ سے متاثر ہوگا تو پھر ہی وہ اسلام کی طرف آئے گا. آپ اسلام میں مسلمان ہیں لیکن بات بات پہ جھگڑتے ہیں, آپ کے اندر تکبر اتنا ہے کہ آپ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے, تو آپ کے پاس کون آئے گا؟ تو اس لیے یہ نصیحتیں بہت پیاری ہیں جو سونے کے قلم سے لکھنے والی ہیں, بلکہ لکھی گئی ہیں, کیونکہ جو قرآن کی آیات ہیں وہ سونے کے قلم سے بھی بہتر ہے. سبحان اللہ. اگلی آیت بھی بالکل اسی طرح کی ہے کہ دیکھیں وقصد فی مشیکا, اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. وغضض, اور پست رکھ, من صوتکا, اپنی آواز کو. انا, بے شک, انکر الاسواتی, بری آوازوں میں سے جو آواز ہے نا, لصوت, وہ آواز ہے, الحمیر, گدھے کی. دیکھیں کتنی پیاری نصیحتیں کی ہیں, یعنی ایک آیت میں زندگی گزارنے کی بات سکھا دی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پھر ایک یہ بھی نصیحت کی کہ بیٹے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. اب دیکھیں نا میانہ روی کیا ہوتا ہے, بیلنس رکھنا, نہ اتنی تیز چلو ایسے اکڑ اکڑ کے کہ لوگ برا سمجھے, نہ اتنی آہستہ چلو کہ لوگ سست کہہ دیں. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نا ایک لڑکا جا رہا اور بڑا ہی سلو جا رہا ہے, تو اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ کیا بات ہے, تم بیمار ہو؟ میں کہا نہیں, میں تو ایسے ہی چلتا ہوں. انہوں نے کہا آئندہ ایسے چلے نا تو کوڑے پڑیں گے, صحیح طرح چلا کرو. مسلمان کی چال ایک اچھی ہونی چاہیے چال. اب وہ اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے بس میانہ روی, درمیان کا رستہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں, لیکن ایسے کرو کہ نہ بالکل بازو کھول دو کہ سارا کچھ دے دو اپنا, اور نہ بالکل اپنے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ پکڑے رکھو, اپنی گردن پکڑے رکھو, ایسے بند رکھو ہاتھ کہ کسی کو نہیں دینا. میانہ روی اختیار کرو, کچھ دے دو, کچھ رکھ لو, اپنا پہلے گھر دیکھو, اپنا پہلے بچے دیکھو, اپنے میاں کا دیکھو کہ کتنی کمائی ہے, اگر وہ مجھے اس دفعہ کم بھی دے دے تو میں کم دوں, تاکہ تھوڑا سا اپنا دیکھ کے چلو. یہ اللہ نے سکھاتا ہے, بتائیں کہ میانہ روی اختیار کرو. اور وغضض, پست رکھو, من صوتکا, اپنی آواز کو. دیکھیں اونچی اونچی بولنا اچھی بات نہیں ہے. اب شروع میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب ایمان لائے لوگ, یہ قرآن میں ہی ہے, تو آتے تھے تو محمد محمد اونچی اونچی آواز دیتے تھے کہ ہم آ گئے ہیں باہر. تو اللہ نے قرآن میں منع کر دیا کہ میرے محمد کو اتنی اونچی آواز نہ دو, بلکہ دو ہی نہ, بیٹھ جاؤ, جب وہ آئیں گے تم سے ملنے کے, ان کا انتظار کیا کرو. یعنی دیکھیں ادب آداب بھی ساتھ جا رہے ہیں. اور اسی طرح دیکھ لیں, آپ کسی کا دروازہ کھٹکائیں, 3 دفعہ کھٹکائیں, نہیں کھولتے, آپ بغیر برا منائے واپس چل جائیں. یہ چیزیں ہمیں کتنی پیاری پیاری سکھائی ہیں. وغضض, یعنی آپ نہ پست رکھو, آہستہ بولو. اب لیکن اب اتنی آہستہ بھی نہیں کہ وہ پاس بیٹھی بہن کو بھی آواز نہ آ رہی ہو, کہ اب جس طرح ہم میں پڑھانے والی ہیں وہ ذرا اونچی بول رہی ہوں, لیکن آپ لوگ بولیں تو ایسے بولیں کہ بس آپ کی جو تیسری ہے وہ زیادہ نہ سن سکے, وہ تنگ نہ آئے کہ وہ کسی اگر اپنی آواز کو اتنی. اور ساتھ ہی بتا دیا کہ جو بری آواز ہے نا آوازوں میں سے, وہ گدھے کی آواز ہے. یہ گدھا جب اونچی اونچی بولتا ہے